بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی سیریز کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف اس پہلے صلیبی اتحاد میں 3 فریق شامل تھے۔ نمبر 1، بازنطینی سلطنت۔ نمبر 2، صلیبی نائٹس کے جو ظاہراً عیسائی مگر حقیقتاً یہودی مسلح گروہ تھے۔ نمبر 3، پوپ، یورپ کے عیسائی بادشاہ اور دیگر عیسائی۔ اس وقت یورپ کے عیسائی بادشاہوں کے مابین اقتدار کے حصول کے لیے خونریزی عام تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی اتحادیوں کے آپس میں بھی شدید اختلافات تھے۔ ان تمام مشکلات اور اختلافات کے باوجود 250 سال تک جاری رہنے والی ان مہمات میں یورپ نے 8 مرتبہ متحد ہو کر مسلمانوں پر یلغار کی، کہ جس کے نتیجے میں خود یورپ کو بھی بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس تصادم میں خود یورپ کے تمام عسکری، اقتصادی اور انسانی وسائل خرچ ہو گئے، اور اس کے باوجود ان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ کے نشاط ثانیہ اور اصلاح دین کا دور کہ جو اندلسیہ کی فتح کے بعد 1492 میں شروع ہوا، وہ کافی عرصے پہلے ہی شروع ہو جاتا اگر یورپ اپنے تمام وسائل صلیبی جنگوں میں نہ جھونک چکا ہوتا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں پورے یورپ کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور پوری عیسائی دنیا یہودیوں کی مقروض ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں بھی عیسائی دنیا کو جنگ جاری رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے والے اور قرضہ دینے والے بھی ٹیمپلر نائٹس ہی تھے۔ ٹیمپلر نائٹس یا ٹیوٹونک نائٹس کے جو عیسائی بنے ہوئے تھے دراصل یہودی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی نفرت کی آگ میں مزید ایندھن ڈالنے کا کام کیا۔ ان کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ کہ عیسائیوں کی مدد سے بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے اور یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس جنگ و جدل کے نتیجے میں یورپی بادشاہوں سے پیسے وصول کیے جائیں اور لوٹ مار کے ذریعے جو رقم بھی حاصل ہو وہ یورپ کو سود پر قرض دی جائے تاکہ ان کو اپنا غلام بنایا جا سکے۔ یورپ میں بینک کاری کا نظام ٹیمپلر، ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹس نے ہی شروع کیا تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران چونکہ عیسائی دنیا کو ان نائٹس کی ضرورت تھی، لہٰذا یورپی بادشاہ ان کو برداشت کرتے رہے اور ان کے مقروض ہوتے رہے۔ دوستو، صلیبی جنگوں کے بعد 1312 میں کہ جب پورا یورپ اور خود یورپی بادشاہ بری طرح ان کے مقروض ہو گئے اور ان ٹیمپلرز نے بے انتہا دولت اکٹھی کر لی، تو یہی دولت بعد میں ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بنی۔ ٹیمپلر نائٹس کو قرض لوٹانے کے بجائے یورپی بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹیمپلر نائٹس کو ہی ختم کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے۔ قریباً 1312 میں جب ان ٹیمپلرز کو تباہ و برباد کیا گیا تو ان کے پاس 900 سے زائد قلعے اور محل تھے، اور ان کے پاس موجود دولت سارے یورپی بادشاہوں کو امیر بنانے کے لیے کافی تھی۔ دوستو، آج کل جدید معاشی نظام میں جو طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً سود پر قرض دینا، منی لانڈرنگ، جنگیں برپا کروانا، دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا، ان سب کے پیچھے فری میسنز کا ہاتھ ہے، جو ان نائٹس کی نسل سے ہیں، جنہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائی دنیا کو استعمال کیا اور ان کو اپنا مقروض بنایا۔ آج بھی اسرائیل کے یہودی پورے یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک کر مقروض کر رہے ہیں اور اسرائیل کی ریاست کو مزید پھیلانے کی سازش میں مصروف ہیں۔ تقریباً 250 سال تک جاری رہنے والے اس تصادم سے یورپ نے بہت فوائد بھی حاصل کیے۔ تاریکی میں مقید یورپ کی جاہل تہذیب میں مسلمانوں کی اعلیٰ تہذیب نے جان ڈال دی۔ یورپی عیسائی مسلمانوں کی شاندار تہذیب و تمدن، انتظامیہ، تعلیم گاہوں، تعلیمی نظام اور ہسپتالوں سے بہت متاثر ہوئے، کہ جس نے بعد میں یورپ میں نشاط ثانیہ کے دور کے آغاز میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1492 میں اسپین پر قبضے کے بعد جب مسلمانوں کا عظیم علمی ورثہ بھی عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے مطالعے نے یورپی فکر میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ وہ پہلا موقع تھا کہ جب یورپ کے بادشاہوں اور عوام نے اسلامی تہذیب کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس دور میں اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک مسلمان سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسلمان ریاستیں ہی تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں۔ تمام جدید علوم مثلا صنعت و حرفت،
سائنس و ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی، جغرافیہ اور علم فلکیات مسلمانوں کے مراکز یعنی بغداد، دمشق اور اندلسیہ میں پڑھائے جاتے تھے۔ یورپیوں کو صلیبی جنگوں کی بدولت ان جدید علوم سے واقفیت حاصل ہوئی، لیکن 200 سال کی طویل مہم جوئی کے بعد بھی یورپ کے لوگ اپنا وہ ہدف حاصل نہ کر سکے کہ جو وہ چاہتے تھے۔ عیسائی یورپ لبنان کے ساحل، فلسطین اور دمشق کے چند قلعوں کے علاوہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکا، گو کہ مسلمان ان جنگوں کے دوران افراتفری کا شکار تھے۔ خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی۔ مصر میں خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے ساتھ باہم دست و گریبان تھی۔ اسپین میں مسلمان زوال پذیر تھے اور یوسف بن تاشفین کو جا کر ان کو سنبھالا دینا پڑا تھا۔ نتیجتاً مسلمان امت کے دفاع کی ذمہ داری ان سلجوق، ترک اور کرد سلاطین پر آ پڑی تھی کہ جو خلافت عباسیہ کے تحت مختلف علاقوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہی کی تلواروں سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی اور امت مسلمہ کی آبرو بھی قائم رکھی۔ دوستو، اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں بھی ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مسلمانوں میں ایک باطنی اور خارجی فرقہ پیدا ہوا کہ جس کو تاریخ میں حشیشین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کی بنیاد ایک اسماعیلی حسن بن صباح نے رکھی کہ جس کو شیخ الجبل، اولڈ مین آف دی ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حشیشین نے مصر سے نکل کر عراق میں اپنے خفیہ مراکز بنا لیے تھے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کہ جب مسلمانوں کو صلیبی یلغار کا بھی سامنا تھا۔ مسلمان امت دو طرف سے نرگے میں آ چکی تھی۔ داخلی طور پر خوارج کا فتنہ تھا اور خارجی طور پر یہودی اور عیسائی صہیونی مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آج 1000 سال کے بعد بھی مسلمانوں کو اسی طرح دو طرفہ فتنوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف نیٹو، بھارت، امریکہ اور مغربی قوتیں مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی خوارج کے ایسے گروہ تیار کر لیے گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صلیبیوں اور حشیشین نے آپس میں مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور اجتماعی جنگ برپا کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ مفادات کے لیے صلیبیوں اور حشیشین کا آپس میں بھی ٹکرا ہوا، لیکن زیادہ تر وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے اتحادی ہی رہے، اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے خود کو ایک دوسرے کا دشمن ہی ظاہر کیے رکھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے صلاح الدین ایوبی کے پارٹ 5 کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے اور ظہیر احمد کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔